السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 237 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو، ہننا ان عورتوں کو، طلقتموہن تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی، من قبل اس سے پہلے کہ تمسوہن، مسن چھونا، یہ کنایتاً استعمال ہوا ہے، مراد ہے میاں بیوی کا خاص تعلق جو سیکشول ریلیشن شپ ہے۔ فرمایا من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، یعنی میاں بیوی والا خصوصی تعلق قائم کرنے سے پہلے اگر ان کو طلاق دے دو، وقد فرضتم، جب کہ ادھر میاں بیوی کا تعلق تو قائم نہیں ہوا، خلوت صحیحہ تو نہیں ہوئی یا رخصتی تو نہیں ہوئی، لیکن وقد فرضتم، تم لوگ فرض یعنی طے کر چکے تھے، لہنہ ان عورتوں کے لیے مقرر کر چکے تھے، فریضہ جو اس کا حق مہر تھا، جو مقرر تھا، جو طے ہونا تھا وہ طے کر چکے تھے، یعنی حق مہر طے کر چکے تھے، فنصف، تو آدھا ہوگا ما فرضتم، اس کا جو تم نے طے کیا، الا مگر ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں یعنی وہ جو مطلقہ ہے جس سے تمہاری خلوت صحیحہ نہیں ہوئی نکاح کے بعد یا رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم نے حق مہر طے کیا تھا، تو تمہیں آدھا دینا ہوگا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو، یا وہ معافی کا معاملہ کر لے، الذی، جو وہ شخص جو بیدہ، جس کے ہاتھ میں یعنی اختیار میں ہے، عقدہ گرہ، النکاح، نکاح کی، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت اور کئی علماء کی رائے میں نکاح کی گرہ سے یہاں مراد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد مرد ہے، کیونکہ طلاق دینا، اس گرہ کو کھول دینا، یہ مرد کے اختیار میں ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، مانگ سکتی ہے۔ تو فرمایا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ کا اختیار ہے، جس کے پاس، یا وہ معاف کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم لوگ معافی کا معاملہ رکھا کرو، اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَوْا، اور تم مرد نہ بھولا کرو، تم لوگ مت بھول جایا کرو، الفضل، وہ جو فضیلت کا پہلو ہوتا ہے، بینکم، آپس میں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، بما تعملون، وہ سب کچھ جو تم لوگ کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کی ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ آیت میں یہ تھا کہ کسی کا کسی سے نکاح ہوا، اس کے بعد رخصتی نہیں ہوئی یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور حق مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، اس صورتحال کا جواب گزشتہ آیت میں ہے۔ اب صورتحال کچھ مختلف ہے۔
وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد طلاق دے دی، جب کہ صورتحال یہ تھی کہ میاں بیوی والا تعلق ابھی نہیں ہوا تھا، جیسا کہ گزشتہ آیت میں تھا۔ لیکن گزشتہ آیت میں یہ تھا کہ حق مار بھی طے نہیں ہوا تھا، اس آیت میں یہ ہے کہ حق مار طے ہو چکا تھا، اس کے طے ہونے کے بعد وہ مقرر کر دیا گیا تھا نکاح کے وقت، لیکن اس کے بعد رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے باہمی تعلق سے پہلے طلاق ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا اور اگر تم عورتوں کو اس حالت میں طلاق دو کہ نہ تو تمہارا وہ آپس کا ریلیشن شپ جو ازدواجی خاص تعلق ہے وہ قائم ہوا ہے، وہ قائم نہیں ہوا، لیکن حق مار طے ہو چکا تھا، تو لہٰذا ایسی صورت میں طلاق اگر دو گے تو فنصف ما فرضتم، تو طے شدہ حق مار کا آدھا دینا ہوگا، یہ تم پر لازم ہے، پورا نہیں دو گے لیکن آدھا دینا لازم ہے، کیونکہ نکاح بہرحال کر لیا تھا اور حق مار بھی طے کیا ہوا تھا۔ ہاں، اس سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے، الا ان یعفون، کہ وہ عورت خود اپنی مرضی سے معاف کرتے ہیں، جن کو طلاق ہوئی ہے وہ اپنی مرضی سے اس آدھے کو نہ لینا چاہیں، اس میں سے چوتھائی لیں، تیسرا لیں، جو بھی لیں یا نہ لیں، یہ ان کا کام ہے، مگر تم نے دینا ہے۔ دوسرا یہ فرمایا یہ آدھا جو مقرر کیا گیا ہے آدھے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے یہ نکاح کیا ہے یعنی مرد شوہر، وہ خود آدھے سے زیادہ دے دے، کہ بہرحال اس کو میں نے ہاں کی تھی، اس کو میں اپنے نکاح میں لایا تھا، وہ دے دے، وہ معافی کا معاملہ رکھے، یعنی کہ آدھا جو اس حصہ واپس لے رہا ہے اس میں سے کچھ معاف کر دے، کچھ کم واپس لے یا کچھ بھی واپس نہ لے۔ یہ اصول بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب ترغیب کا معاملہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو، اختلاف سے طلاق تو ضرور ہو گئی مگر انسانیت تو ختم نہیں ہوئی، اللہ کی عبدیت تو تمہاری ختم نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا تو تم دونوں کے لیے ختم نہیں ہوا، رحمت للعالمین کے امتی ہو، عفو درگزر جن کی صفت عالیہ صفت راسخہ تھی، تو اگر وَأَن تَعْفُوا، تم معافی کے معاملے کو بہم رکھا کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہی اصل تقوی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ جو باہمی فضل کا معاملہ ہوتا ہے اس کو نہ بھولو، یعنی ایک تو حقوق حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے اور ایک اس سے اوپر کی چیز ہوتی ہے جسے فضل و کرم کہتے ہیں، ضروری نہیں کبھی اپنے حقوق تھوڑے سے چھوڑ دینے پڑتے ہیں، یہ فضل کی بات ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے اس کو اس انداز میں بھی لیا ہے، فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ مرد کے لیے خاص فرمایا گیا ہے کہ مرد اللہ نے تجھے عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ نہیں دی، لہٰذا جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے میاں بیوی کے تعلق میں مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہوئی ہے، تو یہاں بھی مرد جو ہے اپنے اس مقام و مرتبے کا خیال کر کے معافی کے پہلو کو اب خود معاف کرے، آدھا کی بجائے کچھ زیادہ ہی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، تم بڑے ہو تو بڑا پن یہاں دکھاؤ نا، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ایک بار محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے اس حالت میں طلاق دی ہو جب کہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کریں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ رعایت کرے اور اس کو پورا مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے یقین بالیقین دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو شریعت کے
احکام پر من وعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضل کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔